ایران کی طرف سے بھی بلوچستان پہ اٹیک ہوا، اس حوالے سے کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. ایک تو دہشت گردی کی لہر اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہے. یہ صرف جنوبی اضلاع میں نہیں بلکہ باقی جگہوں میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن کی کہ وہ صورتحال بہتر کرے اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو مل سکے. یہ نہیں کہ پنجاب میں اگر صورتحال صحیح ہے اور وہاں پر امن عامہ کی صورتحال صحیح ہے تو اس سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ صورتحال ہو. اگر ایسی ہمیں وہ رکھا گیا تو یہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی ہے ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. جو بھی صورتحال ہوگی ہم عوام تک پہنچیں گے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کینڈیڈیٹ عوام تک پہنچے اور عوام جو ہے پولنگ اسٹیشن تک پہنچے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور بہرحال جو بھی ہے ہم اس پہ اپنے جو ہے سرگرمیاں برقرار رکھیں گے اور الیکشن میں انشاءاللہ تعالی حصہ لیں گے. جہاں تک یہ خطے کی صورتحال ہے تو یہ سنگین اور افسوسناک اس لیے ہے کیونکہ ہمارے جو ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ صورتحال یا وہ گرم جوشی مسلم ممالک میں افغانستان ہے ایران ہے وہ نہیں رہی سوائے چین کے. باقی ہندوستان کے ساتھ تو پہلے سے ہی صورتحال خراب ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے کہ فراست کے ساتھ اور اس کے ساتھ کوئی ایسے اقدامات نہیں لینے چاہیے جس سے اس میں مزید اضافہ ہو. کل جو پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ نے آپس میں بات چیت کی ہے تو اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ کہ آج کچھ واقعات صبح میں کچھ اسٹرائکس ہوئی ہیں وہاں پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو اسی حد تک ابھی چھوڑ دیا جائے اور چین نے بھی یہی تجویز دی ہے اور یہ مشورہ دیا ہے کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورے کے ساتھ اور یہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی اس خطے میں سب کی جو ہے پاکستان افغانستان ایران میں جو دہشت گردی کی جو وہ فضا ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور باہمی تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. شیرپاؤ خان آپ نے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن کے نتائج جو ہے وہ پہلے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حلقوں نے بتایا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ آئے گا اس کو بنایا جائے گا اور دوسرا یہ ہے سر کہ اگر فوج الیکشن دن جو ہے نا اس کے ان کو کس حد تک محدود ہونا چاہیے پولیس اسٹیشن میں کی ذمہ داری فوج کو سپرد ہونا چاہیے یا نہیں. دیکھیے پچھلے دفعہ فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر تھی اور اس وقت بھی ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی الیکشن کمشنر سے کہ بھائی آپ نے کون سا معاہدہ کیا, کس بنیاد پر, کون سے رولز آف ریفرنس کے ساتھ آپ نے ان کو پولنگ اسٹیشن کے اندر ان کو داخل کیا. بہرحال اس دفعہ فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہوگی. ابھی زیادہ سے زیادہ جو لا اینڈ آرڈر کے لیے جو فورسز ہیں اس میں پولیس ہے, ایف سی ہے, فرنٹیئر کنسٹیبلری اور فرنٹیئر فورس, وہ سر انجام دیں گے. فوج جو ہے وہ ریزرو میں ہوگی اس لحاظ سے. تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی بہت سے لوگوں نے ووٹ اس لحاظ سے نہیں ڈالا کیونکہ فوج تو الیکشن کے لیے ٹرین نہیں ہے.
اور پولنگ اسٹیشن کے اندر فوجی ہوگا تو وہ اپنی اگر چلائے گا تو پھر تو الیکشن اس لحاظ سے لوگوں کو وہ نہیں مل سکے گا کہ بھئی وہ جا کے اپنا ووٹ صحیح معنوں میں ڈال سکے. جہاں تک اس بات کی وہ ہے کہ کون کوئی اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ بنیں گے، تو بھی دیکھیں گے وہ تو عوام پہ ہے. عوام کس کو ووٹ دیتی ہے، کس کی اکثریت آتی ہے، تو اس کے بعد وہ تو دوسرا مرحلہ ہے اور وہ تو دیکھی جائے گی. ملک کی سطح پر بھی لوگ پرائم منسٹر کے لیے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر بنیں گے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف منسٹر یہاں پر بنیں گے. وہ تو عوام کی مرضی ہے. عوام جس کو منتخب کرے گی، زیادہ تعداد میں جس کے ممبرز آئیں گے وہی بنے گا. کچھ اداروں کی اور سیاسی جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ الیکشن بر وقت نہ ہوں. اگرچہ آپ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں گے، تو آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں ایران اور اس کا یہ جس نے یہ سوال کیا کہ ایران بارڈر پر بھی کشیدگی جاری ہے، تو مثلاً جے وائی بھی یہ کہہ رہی ہے، استحکام پاکستان پارٹی نے بھی، محمود خان نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا، اور بقول احمد ولی خان کے ادارے بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس کو کچھ وقت دینا چاہیے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ بر وقت ہونے چاہیے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، اگر یہ ایران کے واقعہ کو آپ کو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو یہ تو بڑے خطرناک بات ہے ملک کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے، اس خطے کی وہ جو ہے امن کے لیے. وہ تو بہت بڑی خطرناک ہے اگر اس کے لیے اس کو اس کے ساتھ الیکشن کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے اس تک نوبت پہنچے گی. جہاں تک بعض پارٹیوں نے ٹھیک ہے اپنے وہ بتائے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کے اوپر الیکشن اس وقت پرامن نہیں ہو سکیں گے. یہ اب وہ وقت گزر گیا. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو اب الیکشن کے لیے تو راہ ہموار ہو گئی ہے. جو فیصلہ ہوا ہے تو ابھی تو راستہ صاف ہے. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کے بعد ہلا گلا ہوگا کہ اتنے زیادہ آزاد ہوں گے کہ ان کو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ الگ بات ہے. چلیے، قاضی فائزہ نے جو فیصلہ کیا ہے بریے کے حوالے سے یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے، تو اس پر بہت زیادہ قاضی صاحب پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، خصوصاً پی ٹی آئی ورکرز کی جانب سے. کچھ اینکرز بھی ہیں، صحافی بھی ہیں. آپ کے خیال میں اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب الیکشن کے فیصلے کو معطل کر دیں تو پھر الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ دیکھیں، یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا اور ان ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو الیکشن کمیشن نے جس کی نشاندہی کی تھی. پی ٹی آئی والے تو جس عدالت سے ان کو ریلیف ملتی ہے تو ان کے لیے بڑے وہ اچھے الفاظ میں بات کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو پھر ان کو گالی گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ اداروں کو اس طریقے سے بدنام کرنا یہ تو ایک پارٹی کا ایک وتیرہ ہے شروع سے، جو ان کو لے کے آئے تھے بعد میں انہی کے اوپر ان کے خلاف بولنے لگے اور اب بھی کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ اور باجوہ نے حکومت سے ہٹایا ہے. تو یہ چیزیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک خاتون جج تھی، اس کے ساتھ انہوں نے جو بدتمیزی کی، اور مختلف ججز کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کی وکلاء جو بدتمیزی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب تو سپریم کورٹ اور کی تنظیم نے بھی، سپریم کورٹ بار اور باقی بار انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہمیں سب کو تسلیم کرنا چاہیے. ان کے پاس ریویو کا حق ہے، وہ جائیں اور ریویو کرائیں
اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا تو ہم قبول کرتے, کیونکہ سپریم کورٹ کا احترام ہم سب کے لازم ہے. مہربانی.